رومی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک اللہ والا تھا، کسی جنگل میں گزرا، وہ جنگل سے گزرا تو اس کو ایک گدھا نظر آیا۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے حاجی بخشل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مزار فقیر پور میں ہے، کبھی آئیں گے آپ وہ نظر آئے گی۔ بڑے شاندار مبلغ اور بڑے پیارے اور بہترین خطیب سوڈر کے قوم کے تھے۔ تو یہ اکثر یہ چیز ہم نے بھی پڑھی ہے مثنوی میں اور ان کی زبانی میں۔ تو وہ اللہ والا گزرا، اس گدھے کو کسی نے خوب استعمال کیا تھا، بوجھ رکھ کر اس پر ڈھویا تھا، تو اس کے پشت پر نشان پڑ گئے تھے، تو اس میں زخم ہو گئے تھے، تو وہ بیچارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو اس نے ہانک کر اس کو جنگل میں بھگا دیا کہ بھئی اب تو یہ کام نہیں کرتا، تو اس کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جانوروں پر بھی رحم کرو۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہیں، وہ جانوروں پر بھی مہربان تھے۔ کسی چڑیا کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کبوتر کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ اور ہم بحیثیت مسلمان اتنے کٹھور اور سخت دل کیوں ہو گئے؟ تو جانوروں پر بھی رحم کرو، ان کو بھی تکلیف میں مت دیکھو، اگر تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ تو وہ اس گدھے کو جب دیکھا تو اس کے پشت میں زخم تھے اور کوے اس کے زخم میں چونچے مار رہے تھے، تو خون رس رہا تھا۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں درویش وہاں کھڑا ہو گیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کو بڑا دکھ ہوا۔ تو اس کے پاس کوئی شیر کی کھال تھی، کہیں سے کسی نے دی ہوگی، تو انہوں نے اس گدھے کے اوپر شیر کی کھال ڈال دی۔ اب گدھے کے اوپر شیر کی کھال آ گئی تو وہ دور سے گدھا نہیں دکھ رہا تھا، وہ شیر نظر آ رہا تھا۔ اب جو بھی جانور اس کو دیکھے وہ بھاگ جائے، پرندے بھی اس کے قریب نہ آئے۔ گدھا بڑا حیران ہوا کہ بھئی سارا دن مجھے تو سب لوگ مارتے پیٹتے تھے، بھگاتے تھے، اب تو سب مجھ سے ڈر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو وہ بڑے مزے سے وہ گھاس چر رہا ہے، جنگل میں پھر رہا ہے، کھا کھا کر وہ موٹا ہو گیا، اس کے زخم بھی بھر گئے، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، وہ کھال اس پر موجود تھی۔ یہ فقیروں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ وہ جب اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ تندرست ہو گیا تو گدھے کی وہ پرانی عادت جو تھی وہ لوٹ کر آ گئی۔ وہ گدھے کا پیٹ بھرتا ہے، وہ دلتیاں چھوڑتا ہے، تو اس نے وہ دلتیاں جھاڑنا شروع کی، دلتیاں جھاڑی تو وہ کھال نیچے گر گئی، اندر سے بڑا موٹا تازہ صحت مند جو وہ کھا کھا کر وہ فربہ ہو گیا تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ کسی بھیڑیے نے دیکھا، اس نے واہ واہ یہ تو بڑا شاندار شکار ہے، میرا تو مزہ موجیں ہو گئی۔ کسی شیر نے دیکھا، کسی چیتے نے دیکھا، کسی اور جانور نے دیکھا، اس پر حملہ کیا، اس کو کھا کر ہضم کر دیا۔ اگر وہ کھال اپنے پشت پر رہنے دیتا تو حفاظت میں رہتا۔ تو بھائی یہ اللہ والوں نے بھی اپنی وہ طریقت اور نسبت کی وہ جو ہم پر ڈال دی ہے، اپنے کرم نوازی اور مہربانی سے ایک اپنا ایک چڑھا دیا ہے جسم پر ایک رنگ، تو اس کی قدر کرو۔ اگر دلتیاں جاڑیں گے اور اس کی ناقدری کریں گے تو پھر ہم بھی بھیڑیوں کا اور کسی درندوں کا شکار بن سکتے ہیں۔ تو شکر کرو اور اللہ کا ہر حال میں شکر کرو، تو انشاءاللہ ہر مصیبت اور ہر ظلم اور ظالم سے آپ اور ہم محفوظ رہیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔